بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا بزرگوں سے ہمیشہ حسن عقیدت رکھنی چاہیے۔ فرمایا اہل اللہ کی نسبت یہ خیال کرنا کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے بے ادبی ہے۔ خدا کو معلوم ہے اس کے نزدیک کون زیادہ مقبول ہے۔ سب سے حسن عقیدت رکھنی چاہیے۔ فرمایا جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے بلا قصد بھی اس کی تعالیٰ کے یہاں شہرت اللہ فرما دیتے ہیں۔ آدمی شہرت کی تک و دو نہ کرے، اخلاص اور خلوص یہ خود ہے باعث ہے شہرت کا، اور خود بہت اللہ رب العزت اس کی شہرت فرما دیتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ اخلاص کے ساتھ وہ کام ہو۔ ایک صاحب کو اسی میں کا نام تھا کہ نگاہ بد اختیار میں نہیں۔ نظروں کی حفاظت مشکل ہے، بلکہ بعض کا خیال تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اختیار بھی نہیں۔ فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ نفس سے تکلیف گوارا نہیں ہوتی، نگاہ ہٹانے میں الجھن ہوتی ہے۔ تکلیف گوارا نہیں کرتے نفس کے ساتھ، اور نفس کے ساتھ ہو لیتے ہو۔ تمہارا جو خیال ہے اس سے شریعت پر اعتراض لازم آتا ہے کہ اس نے ایسی چیز کا آپ کو مکلف بنایا جو اختیار میں نہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ شریعت تو آپ کو حکم ہی اس چیز کا دیتی ہے جو آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر شریعت نے آپ سے یہ کہا کہ نظریں جھکا لو تو اختیار میں ہے، نظریں بچا لو اختیار میں ہے، ورنہ کوئی چیز اختیار میں نہ ہو اور شریعت آپ کو اس کا حکم دے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہ اختیار میں نہیں ہے، یہ تو شریعت پہ الزام ہے۔ سب اختیاری چیز۔ آپ انگلی کو آنکھوں کے قریب کریں تو پلکیں جھک جائیں کیونکہ نقصان دہ اس کو نقصان خود بخود پلکیں جھک جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے تو جب روحانی چیز ان آنکھوں کے لیے نقصان دہ چیز ہوگی تو آنکھیں خود بہت جھک جائیں۔ لیکن اب یہ اسپرنگ ڈھیلے ہو گئے، جھکتی نہیں، خراب ہو گئے، ورنہ اللہ رب العزت کسی کو رمضان کی تازگی نصیب فرما دے تو رمضان کے فوراً بعد نظریں کچھ جھکنے لگتی ہیں۔ کوئی اچھا دینی ماحول مل جائے کچھ عرصے تک تو آدمی کی نظریں جھکنے لگتی ہیں، آہستہ آہستہ ہو اسپرنگ خراب ہو جاتی ہے، پھر نظر ہٹانا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب بڑے میاں ہیں نظر نہیں ہٹ رہی، جوان ہے نظریں اس لیے کہ اس کی آنکھیں تو خراب ہو گئی، آنکھیں تو خراب ہو گئی۔ تو بدنگاہی کی نحوست یہ ہے کہ عبادات کی حلاوت نہیں رہتی۔ بدنگاہی کی نحوست یہ ہے کہ عبادات کی حلاوت نہیں رہتی۔ عبادات کا بھی اپنا ایک نور ہے، ایک مزہ ہے، لیکن جب آدمی کی آنکھوں میں احتیاط نہیں رہتی، بدنگاہی سے حفاظت نہیں کرتا تو اسے عبادت میں حلاوت نہیں رہتی۔ بس ایک جسے کہنا کہ ایک معمول کا عمل ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ ڈھانچہ سا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ روح عبادت کی نہیں رہتی۔ اور کسی کو اللہ رب العزت نگاہوں کی حفاظت نصیب فرما دے اور زبان کی حفاظت نصیب فرما دے، کچھ عرصے تک وہ محسوس احتیاط کر لے تو وہ محسوس کرے گا کہ سجدوں کے مزے آنے لگے، تلاوت کا مزہ آنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں مزہ آتا ہے، عبادات میں مزہ آنے لگتا ہے۔ تو آج بدنگاہی بہت ہے نا، آنکھوں کو کوئی پناہ ہی نہیں، جو بھی دیکھے تو وہاں بد نظری ہے، اس کی نحوست ہے،
اس کی نحوست ہے کہ عبادت کا مزہ ختم ہو گیا، حلاوت ختم ہو گئی۔ آدمی قورمہ کھائے تو ذائقہ محسوس کرے، بریانی کھائے ذائقہ محسوس کرے، دودھ کھائے ذائقہ محسوس کرے، عبادت کرے کوئی ذائقہ محسوس نہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے ذاق طعم الایمان، ایمان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، ایمان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی کو سخت پیلیا ہو یا سخت بخار ہو تو اس کی زبان پہ کوئی ذائقہ باقی نہیں رہتا، کچھ بھی کھاتا ہے ذائقہ ہی نہیں، ایسا لگتا ہے ہر چیز ہی کڑوی ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ اس چیز میں ذائقہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بیمار ہے اس لیے اسے ذائقہ محسوس نہیں ہوگا۔ یہ بیمار ہے، چیز میں تو ذائقہ ہے لیکن چونکہ یہ بیمار ہے اس لیے اس کو ذائقہ محسوس نہیں۔ اس لیے عبادات میں تو ذائقہ ہے لیکن چونکہ یہ روحانی طور پہ بیمار ہے، ایمان کے لحاظ سے بیمار ہے، اس لیے اس کو ذائقہ محسوس نہیں۔ ذائقہ تو ہے۔ فرمایا ایک صاحب نے کہا کہ نگاہ بد اختیار میں نہیں، فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ نفس سے تکلیف گوارا نہیں ہوتی، نگاہ ہٹانے میں الجھن ہوتی، تکلیف گوارا نہیں کرتے، نفس کے ساتھ ہو لیتے ہو۔ تمہارا جو خیال ہے اس سے شریعت پر اعتراض لازم آتا ہے کہ اس نے ایسی چیز کا مکلف کیا ہے جو اختیار بھی نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا اگر عورت کی چھاتی پر سوار ہو اور زنا کا مرتکب ہونے والا ہو اس وقت بھی ہٹنا اختیار میں ہے، گو مشقت چاہے نفس جتنی ہو، کیونکہ اس وقت بھی شریعت اس کو یہی حکم کرتی ہے کہ اس سے باز آ، یعنی گناہ کے اتنے قریب ہو گیا، ہاں لیکن چونکہ شریعت نے کہا ہے کہ ہٹ جاؤ تو اختیار میں تبھی تو کہا ہے۔ آدمی گناہ کے کتنے قریب کیوں نہ ہو جائے، گناہ سے بچنا پھر بھی اختیار میں۔ آدمی کتنے ہی گناہ کے ماحول میں رہتا ہو لیکن چونکہ اختیار میں ہے اس لیے شریعت نے کہا کہ بچ جاؤ۔ اب یہ کہہ دینا بھائی کیا کر سکتے ہیں، یہ تو گناہ ہوتی ہے نا، اس سے تو بچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اصل کیا ہے، اصل یہ کہ یہ نفس پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا اور نفس کو تکلیف برداشت نہیں، تو اس وجہ سے ہماری زندگی میں بہت سارے گناہ معمول بن چکے۔ یہ خیال پیدا کر دیا بھائی یہ تو ہوتے ہی ہے نا، اس سے کیسے بچ سکتے، اس زمانے میں اس سے کیسے بچ سکتے، یہ اس ماحول میں کیسے بچ سکتے، یعنی کوئی بات نہیں، بچی اس ماحول میں پڑھتی ہے تو کوئی بات نہیں، بچہ اس ماحول میں پڑھتا تو کیا بات ہے، پڑھانا تو ہے نا بھائی، کیا کہتے ہیں پڑھانا تو ہے نا، اب کیا کریں، کیا کہتے ہیں پڑھانا تو ہے ہی ہے نا بھائی، کیا کریں پھر۔ تو اللہ میاں کو تو پتا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا تو آپ کو کہہ دیتے کہ میں ٹھیک کوئی بات نہیں، گناہ کی بات، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ عجیب عجیب بہانے بنا رکھے، اور اصل کیا ہے کہ یہ نفس پرست ہے اور نفس کے خواہشات کے سامنے یہ اس کا پیروکار ہے، ٹھیک ہے، اور نفس کے بوجھ کو تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے ہر گناہ اس کی زندگی کا معمول بنتا چلا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب قلم، دوات اور کاغذات رکھ کر چلے گئے، پنکھے کی ہوا سے کاغذات اڑتے تھے، دوات ایسی جگہ رکھی تھی کہ اٹھنے سے ٹھوکر لگ کر فرش پر کسی قدر روشنائی گر گئی۔ فرمایا اپنی چیز کو اس طرح رکھ کر جانا چاہیے کہ دوسروں کو حفاظت نہ کرنی پڑے، یہ زندگی کا اصول بتایا، اپنی چیز اس طرح رکھنی چاہیے کہ دوسروں کو حفاظت نہ کرنی پڑے، پھر شکایت نہ کرو کہ آپ نے خیال کیوں نہیں کیا میری چیز، ارے میں پہلے ہی سنبھال لیتے ہیں، پہلے ہی حفاظت کر لیتے۔ اور خاص طور پہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے سامنے اپنی قیمتی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے۔ بچے جو ہے بس اوقات اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے انہوں نے 1 روپے لے لیا، کسی کی نظر نہیں پڑی، کل وہ 10 لے لے گا، پرسوں وہ 20 لے لے گا، اگلے دن وہ 100 لے لے گا، پھر وہ 1000 بھی اٹھا لے گا، پھر ضرورت پڑے تو موبائل بھی اٹھا لے گا۔ لیکن کمزوری بڑوں نے دکھائی، موقع ہی کیوں دیا،
موقع ہی کیوں نہیں؟ تو ماسی گھر میں آ رہی ہے، بچے گھر میں ہیں، سب کا آنا جانا ہے، تو اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرنی چاہیے، ان کے تقوی پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اتنا کسی کا تقوی کا امتحان نہ لیے کرو، اپنی چیزوں کی حفاظت خود کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اب اتنا ایمان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے، تو خود اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس خیال سے کہ یہ نہ خیال کرنے کہ وہ حفاظت کرے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ بہت ساری کمزوریوں سے ہم خود بھی محفوظ ہو جائیں گے، نقصان بھی نہیں ہوگا، نقصان بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا مشہور تو یہ ہے، تعاملوا کالاجانب وتعاشروا کالاخوان، یعنی معاملہ کرو مثل اجنبیوں کے اور معاشرت اختیار کرو مثل بھائیوں کے۔ بڑی اہم بات کہ جب بات معاملے کی ہو نا، وہ بالکل صاف صاف لکھا ہوا ہو، گواہ موجود ہو، تحریر ہو، معاملہ صاف ہو، ایسی ہی نہ چھوڑ دیا۔ مثلا گھر دے دیا، اب وہ رہ رہا ہے، کئی مہینے گزر گئے، نہ کرائے کا پوچھ رہا ہے، نہ کرایہ دے رہا ہے، نہ کبھی ارے میاں پہلے سے طے کر لیتے نا، پہلے سے طے کر لیتے، مکان، دکان، کاروبار، معاملہ صاف ہونا چاہیے۔ ہاں، جب بات آپس میں رہنے کی ہو تو پھر آپ اس کا اکرام کریں، اس کا خیال رکھیں، اسے کھلائیں، اسے پلائیں، اسے عزت دیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن معاملہ جہاں ہو وہ صاف ہونا چاہیے۔ بس اوقات بھائی ہوتے ہیں، سکے بھائی ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، معاملہ ہے لیکن صاف نہیں ہوتا۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور بیویاں آ جاتی ہیں، خرچے بڑھ جاتے ہیں، اب اندر ہی اندر پریشان ہو رہا ہے، وہ تو ہر مہینے اتنے اٹھاتا ہے، وہ تو ہر مہینے اتنے لے لیتا ہے، اس کے بچے کی فیس تو اتنی ہے، میرا بچہ تو پیدا ہی نہیں ہوا، اس کا بچہ تو اسکول میں پڑھتا ہے، میرا بچہ تو مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کے خرچے زیادہ ہیں، میرے تھوڑے ہیں، اندر ہی اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر معاملہ صاف ہو کہ بھئی تم نے ہر سال کے آخر میں اتنا اٹھانا ہے، میں نے بھی اتنا اٹھانا ہے، اب تم جاؤ اس میں مری جاؤ، امریکہ جاؤ، یورپ جاؤ، حج کرنے جاؤ، عمرہ کرنے جاؤ، معاملہ صاف ہے نا۔ اب تم 10 جوڑے لو، 1 جوڑے لو، معاملہ طے ہے کہ اتنا ہر مہینے ہر ایک کو مل جائے گا، یا سال کے آخر میں ہر ایک کو اتنا مل جائے گا، بس۔ اب اپنے بچے کو اس اسکول میں پڑھا، اس اسکول میں پڑھا، اسی میں سے پورا کرنا۔ لیکن معاملہ نہیں، کیا کہتے ہیں اپنوں میں، کیا اپنے تو ہیں، اور پھر یہی اپنے پھر دشمن بن جاتے ہیں، یہی اپنے پھر دشمن بن جاتے ہیں۔ تو شریعت کی رہنمائی ہے کہ معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح، جیسے اجنبی آدمی کے ساتھ معاملہ صاف رکھتے ہو نا، بالکل واضح تحریر، معاملات، شرائط، چیزیں بالکل واضح، کبھی الجھن نہ ہو۔ بس اوقات معاملہ اتنا الجھ جاتا ہے، پھر ڈور ہی نہیں ملتی کہ اب اس کو سلجھائیں کیسے۔ کیوں؟ ابتدا میں معاملہ صاف نہیں کیا، ابتدا میں معاملہ صاف نہیں۔ بہت سارے گھروں میں، خاندانوں میں جھگڑنے کی وجہ یہ معاملہ صاف نہ ہونا۔ کوئی مر گیا، اب ساتھ رہ رہے، کوئی بات نہیں، آپس میں تو ہیں، اب کاروبار بھی ساتھ چل رہا ہے، گھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی وراثت تقسیم نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد کسی کو ہوش آیا، اب معاملہ اتنا الجھ گیا ہے، چیزیں قیمت اتنی بڑھ گئی ہے، یا کہیں اتنا نقصان ہو گیا ہے، اب معاملہ ایسا الجھا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آ رہا اب کیسے ہوگا۔ لیکن جب وقت تھا، اپنی تو ہے، کیا کرنا ہے، اس کا نقصان ہو گیا۔ تو معاملہ جب کرو تو اجنبیوں کی طرف، ہر ایک کی ملکیت واضح ہو، معاملے میں ہر ایک کی حیثیت واضح ہو،
معاملے میں ہر ایک کی ذمہ داری واضح ہو، ملکیت واضح ہو، حصہ واضح ہو، اس کی ذمہ داری واضح ہو، معاملہ کر رہے ہو نا بھائی، بعد میں پھر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ معاملہ کرو مثل اجنبیوں کے اور رہو بھائیوں کی طرح، لیکن چونکہ آج کل مشکل ہے کہ اخوان کے ساتھ معاملہ تو ہو مگر ہوا اجانب کا ساتھ، اس لیے میں نے ترمیم کر دی، تعاملوا مع الاجانب وتعاشروا مع الاخوان، یعنی معاملہ کرو اجنبیوں کے ساتھ، معاشرت کرو بھائیوں کے ساتھ، یعنی اخوان کے ساتھ معاملہ بھی نہ کرو۔ اکثر دیکھا ہے کہ اپنوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں خرابی ہوتی اور نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ لین دین اپنوں میں بس اوقات کیا ہوتا ہے، خرابی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب بھی کرے تو بالکل واضح اور اس کے معاملات کو صاف رکھے تاکہ بعد میں کسی کے دل میں خرابی نہ پیدا ہو، کسی کے دل میں خرابی نہ پیدا ہو۔ اصل میں عجیب سا معاملہ ہے نا، پہلے بہن بھائیوں میں رشتے ہوتے تھے، محبتیں بڑھ جایا کرتے تھے، اب کیا ہوتا ہے، محبتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ دوستوں میں رشتے ہوتے تھے، دوستی بڑھ جاتی، اب کیا ہوتا ہے، دوستی خراب ہو جاتی۔ 20 سال تک کاروبار ذات کرتا ہے، جہاں رشتے ہو گئے تعلقات خراب ہو گئے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے رشتوں سے محبتیں بڑھتی تھی، تعلقات اور اچھے ہوتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کیے تھے تاکہ سب سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے، بات سن لیں گے میری۔ تو پہلے رشتوں سے لوگ قریب آ جایا کرتے، رشتے جڑ جایا کرتے، خاندان اکٹھے ہو جایا کرتے۔ اب کیا کہتے ہیں، خاندان میں نہ کرنا بھائی، خاندان میں نہ کرنا، کیا مطلب پتہ ہے نا، خراب ہو جائے گا اور معاملہ خراب ہو جائے گا۔ حالانکہ ہمارا دین جو ہے وہ خاندانی نظام کو پسند کرتا ہے کہ مسلمانوں میں خاندانی ہو، گھر کی زندگی ہو، خاندان کی زندگی ہو، آپس میں ملنا جلنا ہو، رشتوں کے حقوق ہو، ہمارے ہاں یہ دین ہے۔ تو مغربی زندگی ہے نا، کچھ پتہ ہی دوسرا کہ کس کی اولاد ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کا بیٹا ہے، سب ایسی ہوگی ہوئی، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ایک سبحان اللہ گھر کی زندگی ہے، خاندان کی زندگی ہے، رشتہ داری ہے، حسن سلوک ہے، ٹھیک ہے، اور پسندیدہ ہے یہ، لیکن یہ تبھی ہوتا ہے جب معاملات ٹھیک ہو، جب معاملات ٹھیک، معاملات نہیں نا آج کل۔ فرمایا آج کل متعارف اخلاق یہ ہیں کہ خواہ دل میں قدورت ہو لیکن ظاہر میں خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے۔ آج لوگ اخلاق اس کو سمجھتے ہیں، تحفہ دے دیا، ٹھیک ہے، تحفہ دے دیا، ہدیہ دے دیا، کچھ انہیں گھر پہ لے گئے، ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑا اخلاق، اخلاق اس کا نام نہیں، اخلاق تو دل کی صفائی کا نام ہے، دل کی صفائی کا نام۔ کل ایک ساتھی آیا کہنے لگا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، آج اپنی بات کہہ دی تو میں جا کے ان کی سن لوں گا اور کچھ کہوں گا نہیں۔ میں نے کہا یہ تو کافی نہیں ہے، کچھ سن لوں گا اور کچھ کہوں گا نہیں، اصل تو یہ ہے کہ اپنا دل صاف کر کے جاؤ، اللہ کے لیے معاف کر، اللہ کے لیے درگزر کر دو، ہاں اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے دل صاف کر، اصل تو یہ ہے، اخلاق تو اس کا نام، اس کا پھر اثر ظاہر پر بھی ہوگا، تعلقات پر بھی ہوگا، معاشرت پر بھی ہوگا، لیکن دل صاف۔ فرمایا آج کل متعارف اخلاق یہ ہے کہ خواہ دل میں قدورت ہو لیکن ظاہر میں خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، لیکن مجھے یہ نہیں آتا کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو، مجھے یہ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، کہ دل اور زبان ایک ساتھ، اچھا انسان ہے، ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، دل میں بھی بات آ جاتی ہے، لیکن کوشش کرے نا بھائی، اس لیے کہ دل خراب ہوگا تو اپنا ہی نقصان ہوگا، اپنا ہی دین خراب ہوگا، کیا ہوگا نقصان، کس کا ہوگا، اس کا تو نہیں ہوگا جیسے دل خراب ہے، اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اس لیے اندر ہی اندر اپنے اللہ سے معافی تلافی اپنے لیے بھی کر لے اور اس کو بھی دل و جان سے معاف کرے،
پھر کیا ہوگا؟ آپ کا دل روشن ہو جائے گا، آپ کو نیکیوں کا نور ملے گا، آپ کے اندر ہی اندر مزہ آئے گا۔ ہے مشکل کام، لیکن دینداری اسی کا نام ہے کہ جیسے آپ ظاہر ہیں ایسے آپ اندر سے باطن، دل سے صاف کریں، دل سے، اور اس امید سے رکھیں کہ اللہ رب العزت اس معافی کی برکت سے مجھے بھی جلدی معاف فرما دے گا۔ میں اللہ کے بندوں کو معاف کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جلدی معاف کر دیں گے۔ دل صاف رکھیں۔ فرمایا ہم سے تو ایسا نہیں ہوتا بھائی کہ دل صاف، اس لیے میں یہ کر لیتا ہوں کہ کچھ ناگواری ہوتی ہے کہہ سن کر دل صاف کر لیتا ہوں۔ کچھ ناگواری ہوتی ہے، انسان ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، گھر میں رہتا ہے، برتن اکٹھے ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے، ہوتا ہی، اور ہر گھر میں ہوتا ہے، اور بڑے سے بڑے بزرگ کے اندر بھی ہوتا ہے، برتن صاف اکٹھے ہوتے تو آواز تو آتی ہے، ہر گھر کا ہوتی ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک چبوترے پہ رہ گئے، بیویوں سے الگ ہو گئے۔ حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ آپ نے چھوڑ دیا، حالانکہ بیٹی بھی ان کے پاس، حفصہ کی بیٹی بھی ان کے پاس، آپ نے چھوڑ دیا، طلاق دے دی۔ پھر آپ نے ایسی باتیں کی نا حضرت عمر، یا رسول اللہ ہم مکہ میں تھے نا تو مجالے کوئی بولتی، لیکن جب سے مدینے میں آئی تو شیر ہو گئی، ایسی باتیں کی تو حضور ہنسنے لگے، آپ کو ہنسا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو بڑے سے بڑے گھر کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن نیک آدمی وہ ہوتا ہے بھائی کہ جلدی سے دل صاف کر، جلدی سے دل صاف کر، معافی تلافی کر، ٹھیک ہے نا، معافی تلافی کر۔ ناگواری ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن دینداری کس کا نام ہے؟ دل صاف رکھے، دل صاف، اور اس خیال سے صاف رکھے کہ ابھی مر گیا تو، ابھی مر گیا، اس دل کے سیاہی کے ساتھ چلا گیا اور مر گیا تو کیا حال ہوگا؟ گھاٹا کس کا ہے؟ نقصان کس کا ہے؟ اور اگر دل صاف کر لے تو کمائی کس کی ہوتی؟ میری ہوتی۔ تو ہر وقت دل صاف رکھنا، یقین جانے یہ بڑی بزرگی ہے۔ فرمایا کچھ ناگواری ہوتی ہے کہیں سن کر دل صاف کر لیتا ہوں، اچھا ہے صاف کر لینا چاہیے دل کو، تاکہ پھر وہی محبت پیدا ہو جائے۔ اگر کرتا میلا ہو جائے تو ایک تو یہ صورت ہے کہ اجلا کرتا اوپر سے پہن لیے جائے اور اندر وہ سڑتا رہے۔ ایک صورت یہ نا کرتا اگر میلا ہو جائے اس کو تو رہنے دے، اوپر ایک اور کرتا پہن لے اور اندر ہی اندر گندا ہوتا رہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک یہ کہ دھوبی کے یہاں بھیج دے اور اسے پیٹ کوٹ کر پھر صاف کر دے، پھر دیکھ لیجئے کون سی صورت اچھی ہے، پہلی والی ہے دوسری والی؟ ظاہر ہے دوسری والی اچھی ہے، تو ذرا تکلیف تو ہوگی صاف کرنے میں اندر دل، لیکن راستہ یہی ہے، یہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کو تو اندر گندا ہی رہنے دو اور اوپر خول چھڑا دو مسکراہٹ کا، ٹھیک ہے نا، اور ظاہری اخلاق کا۔ یہ تو ایسا جیسے ایک کرتا اندر گندا ہے اوپر کرتا اور پہن لیا صاف ستھرا، ٹھیک ہے۔ تو اصل کیا ہے، اس کو کوٹ پیٹ کر اسے صاف کرو، تکلیف تو ہوگی، صاف کرنا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، ٹھیک ہے نا، لیکن راستہ یہی ہے۔ اللہ کے لیے ایسا کر لے گا تو انشاءاللہ بڑا نور ملے، بڑا نور ملے، بڑا نور ملے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ظاہر کا بھی دین نصیب فرما دے بھائی، باطن کا بھی دین نصیب فرما دے۔ ہاں ظاہر بھی ہمارا گناہوں کی گندگیوں سے پاک ہو اور ہمارا دل اور ہمارا باطن بھی گناہوں کی گندگیوں سے پاک ہو، یہ اصل دینداری ہے۔ اس لیے کہ ہمارا دین کا تعلق ظاہر سے بھی ہے باطن سے بھی، ہمارے دین کا تعلق ظاہر سے بھی ہے باطن، کچھ ظاہری فرائض ہیں اور کچھ باطنی فرائض۔ باطنی ظاہری فرائض نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، یہ ظاہری فرائض۔ باطنی فرائض کیا ہیں؟ کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، یہ باطنی فرائض ہیں، نفل نہیں ہے، فرض ہے۔ تکبر سے بچے، عجب سے بچے، ریاکاری کے جذبے سے بچے، یہ باطنی فرائض ہیں۔ ان حرام چیزوں سے بچنا ایسا فرض ہے جیسے بلی کے گوشت سے بچنا فرض ہے، جیسے کتا کھانے سے بچنا سے ضروری ہے،
جیسے حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ایسی ان اندر کی گندگیوں سے بچنا فرض ہے۔ اب ظاہری چیز تو بڑا اہتمام کرتے، کوئی آدمی آپ کو بلی کھلا دے ناراض ہو جائیں گے آپ، حرام کھلا رہا ہے، کتنا ناراض ہوگا۔ لیکن اندر یہ کینہ بغض رکھا ہوا، یہ تو حرام ہے، یہ تو روز کر رہا ہے۔ ظاہر کا دین تو سمجھ میں آتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن باطن کا دین سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ظاہر کے کچھ تذکری بھی ہو جاتے ہیں، کچھ رواج بھی ہے، باطن کا رواج نہیں، کہ باطن بھی ایسا ہی صاف۔ اللہ تعالی ہمیں باطنی دینداری بھی نصیب فرمائے، ظاہری دینداری بھی نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی ظاہری باطنی اصلاح فرما، ہم سب کو ظاہری باطنی خطاؤں سے گناہوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت عطا فرما، جینا مرنا اپنی پسند کا فرما۔ اے اللہ، عبادت کا دین بھی نصیب فرما، اخلاق کا دین بھی نصیب فرما، ظاہر کا دین بھی نصیب فرما، باطن کا دین بھی نصیب فرما۔ ہماری کمیاں کمزوریاں اپنی رحمت سے معاف فرما، اپنے مقبول نیک بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے ہر آنے والا دن پہلے دن سے ایمان صحت کے لحاظ سے عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ اے اللہ، بری زندگی سے بری موت سے محفوظ فرما، نعمتیں دینے کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، عافیت والی، صحت والی، عزت والی، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ ہمیشہ مولا کریم اپنے پیاروں کی نیکوں کی محبت صحبت نصیب فرما، ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔